السلام علیکم، میں ہوں حافظ محمد تیمور یونس۔ آج موجود ہوں حفیظ احمد ہاسپٹل، ڈاکٹر حفیظ احمد چائلڈ اسپیشلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، وعلیکم کیسے ہیں السلام آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ونٹر ہے، ونٹر کے اندر بچوں میں خاص طور کے اوپر بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور پیشنٹ بھی آتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں سب سے زیادہ کون سی بیماری اس ٹائم جو وائرل انفیکشن کے اندر چل رہی ہے، جو چھوٹے بچوں میں چل رہی ہے؟ جی تھینک یو آپ نے یہ بڑا امپارٹنٹ کوشچن کو ریز کیا۔ جو اصل میں جو چھوٹے بچے ہیں ان میں زیادہ آج کل فلو اور نزلہ زکام اور کھانسی کا جو وائرل انفیکشن ہے یہ بہت کامن ہے، اور ان انفیکشنز کی پھر جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ درپیش ہو رہے ہیں۔ اور آپ بات کر رہے تھے ایک نمونیا کے حوالے سے کہ نمونیا کے اندر 3 ماہ کا بچہ ہوتا ہے، اس میں کیا علامات ہوتی ہیں نمونیا کی، اور 1 سال کے بچے میں نمونیا کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ کیا یہ ڈفرینٹ علامات ہوتی ہیں یا ایک ہی ہوتی ہیں؟ جی بالکل، آپ نے یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو بچہ 3 ماہ سے کم ہے، فار ایگزامپل جی اس کی عمر چند دن ہے، 1 ماہ ہے، 2 ماہ ہے یا 3 ماہ ہے، اس کا نمونیا جو ہے وہ بڑے بچے کی نسبت جو سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 3 سالہ، اس سے اس کا نمونیا بالکل ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کی شکایات بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ چھوٹا بچہ جو ہے اگر 3 ماہ سے کم ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا نمونیا صرف یہی ہو کہ اس کا جو ہے نا سانس میں سے آوازیں آتی ہیں، اور سم ٹائمز خدا نخواستہ وہ بالکل سانس ہی روک لیتا ہے۔ اس کو ہم میڈیکل لینگویج میں تو ایپنیا کہتے ہیں کہ جی اس کا بالکل سانس رک گیا۔ تو اس کیونکہ جتنا عمر کم ہوتی ہے تو اس میں اتنی کف کرنے کی سخت بہت کم ہوتی ہے، اور اس میں جو سانس جو چل رہا ہوتا ہے وہ بہت تیز چلتا ہے یا بالکل سانس چلنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ جو بڑے بچے ہوتے ہیں 3 ماہ سے اوپر ہیں ان میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں نمونیا کی علامت میں کھانسی بڑا کامن ہے، بچے کو کھانسی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب بچہ دودھ پینا سٹارٹ ہوگا اس وقت وہ کھانسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسی ماں دودھ پلائے گی تو ماں کہتی ہیں کہ جیسے ہی دودھ پلاتے ہیں ساتھ ہی کھانسی ڈاکٹر صاحب بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک نمونیا کی ایک ٹیپیکل علامت ہے نمونیا کی، اور ساتھ بچہ جو ہے نمونیا کے ساتھ ساتھ سانس بھی یعنی کہ اس کا کھانسی کے ساتھ تیز ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نمونیا کی علامت بخار بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر یہ 90% پیشنٹ میں بخار نہیں ہوتا۔ اچھا، ہاں جی، بخار نہیں ہوگا ان کا، یعنی کہ کھانسی، ٹھیک۔ سانس کا تیز چلنا، ہوں۔ اور یا خدا نخواستہ سانس کا رک جانا، اور اس کے علاوہ جو ہے سانس کا تیز چلنا، یہ ہوتا ہے۔ اب جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، 1 2 سال کا، اس میں جو ہے بخار بھی اس میں آ جاتا ہے، اور پسلیاں اس میں تیز تیز چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ بچہ جو ہے روٹین میں جیسے کھیلتا ہے، اپنا دوڑ بھاگتا ہے، اس میں تھکاوٹ بہت ہو جاتی ہے، بالکل کیونکہ صحیح۔ نمونیا سے آج کل کا جو نمونیا ہو رہا ہے اس میں تھکاوٹ بہت ہو رہی ہے۔ بچہ جو ہے بالکل نڈال ہو جاتا ہے، اور کھانا پینا کم کر دیتا ہے۔ اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں ایک دودھ کا چھوڑ جانا بھی ایک سویئر نمونیا کی علامت۔ اگر چھوٹا بچہ ہے اور دودھ نہیں پی رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو نمونیا بہت سیریس ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک نیکسٹ جو ہے وہ ایک بیماری کے بارے میں جانتے ہیں جو آج کل کافی وائرل ہے، جس کو ہم نام دے سکتے ہیں کہ انفلوئنزا فلو، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بخار ہے، بچہ کھا پی نہیں رہا، بڑا بچہ یا چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، نزلہ زکام بھی، اس کو کھانسی 2 3 ہفتے تک رہتی ہے، تو لیکن کسی کو نہیں پتا ہوتا یہ انفلوئنزا انفیکشن ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو وہ ایک قسم کا وائرل انفیکشن بارے میں ذرا بتائیے۔ جی جی، جو آپ نے کوشچن ریز کیا ہے نا، اس میں بیسیکلی یہ ہے تو وائرل ہی ہے۔ انفلوئنزا بھی ایک وائرل انفیکشن ہے۔ اس میں جو عام طور پہ نزلہ ہوگا، زکام ہوگا، تھوڑا بہت 1 2 3 دن فیور ہو جاتا ہے، جسم میں دردیں، سستی ہو جاتی ہے، اچھا کھانا پینا کم کر دیتا ہے، لیکن اتنا سک نہیں ہوتا کہ وہ بہت زیادہ جو ہے نڈال ہو جائے۔ لیکن اگر بچہ کسی وجہ سے اس کی بخار کی شدت، بخار کے ساتھ فار ایگزامپل کہ اس کو دورے جھٹکے پڑ جاتے ہیں، یا بخار کے ساتھ اس کی جو ہے سانس کی رفتار بہت تیز ہے، یا بالکل ہی کھانا پینا کم ہو گیا ہے، یا اگر اس کی کوئی رپورٹ کرواتے ہیں اس میں جو ہے وائٹ سیلز ہیں یا TLC ہیں، اس میں اگر کوئی خرابی، بہت زیادہ گراس خرابی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انفلوئنزا کی کمپلیکیشن میں چلا گیا۔ اب یہ سادہ انفلوئنزا نہیں رہا،
کہ جس کو آپ گھر میں ٹریٹمنٹ کر لیں کہ یہ آپ سمجھیں کہ پیراسیٹامول دے دیں تو ٹھیک ہے. اگر سادہ انفلوئنزا ہے تو اس میں تو آپ پیراسیٹامول دے دیں، اس میں آپ فریش فروٹس استعمال کریں، یخنی دیں، سوپ دیں، گرین ٹی پی لیں، تو اس سے ہی سیٹل ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کی پیچیدگی ڈیولپ ہو گئی ہے پھر اس کے ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا. بیسک تو ایک چیز مین یہ بھی ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ ڈاکٹر صاحب کو دکھاتے ہیں تو لیکن ان کے لیے مین چیز یہ ہے کہ ڈائگنوز کر. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لوکل ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں لوگ، اینٹی بایوٹک لیتے رہتے ہیں تو کام جب بڑھ جاتا ہے تو بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ ہو گیا، یہ مسئلہ یہ تھا اور یہ نہیں. ان کے لیے ذرا ہدایات. جی بالکل. آپ جو بچوں کی جو تشخیص ہے نا، کوئی بھی بیماری ہے تو اس کی اوریجنل جب تک ڈائگنوسس آپ نہیں بنا پاتے، اس لیے اگر ڈاکٹر جب دیکھتا ہے وہ اس کی ہسٹری لیتا ہے، اس کو ایگزامن کرتا ہے، اگر کوئی ضروری ٹیسٹ بھی اگر وہ سمجھتا ہے کرواتے ہیں. جب اس کی صاف ذرا ڈائگنوسس کر کے ٹریٹمنٹ کر کے ہی ٹریٹمنٹ لینی چاہیے. ویسے دوائی کا بینیفٹ بھی نہیں ہے. اور اس میں احتیاط کی یہ بات ہے کہ جو ہے نا، اگر کسی گھر میں کسی ایک کو نزلہ زکام وغیرہ ہے تو وہ ماسک پہنے، دوسرے بھی تھوڑا سا ان سے تھوڑا سا الگ ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ ایک کمرے میں اگر سارے بیٹھیں گے تو وہ انفیکشن بہت تیزی سے پھیلے گا. اور جتنا آپ چھینکتے ہیں تو آگے کپڑا رکھ لیں، تو ہینڈ جو ہے بار بار واش کریں، اور اس سے جو آتا ہے ذرا انفیکشن کم آگے اسپریڈ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے جو مین کویسچن میں آپ سے پہلے ہی کرنے والا تھا لیکن وہ لاسٹ میں کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک بچہ اس کو بخار ہوتا ہے تقریباً 10 سے 15 کے سال کے ایج کا بچہ، ٹھیک ہے. تو بخار ہوتا ہے، بخار اتر بھی جاتا ہے لیکن کھانسی اتنی شدید ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو کمزوری ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. صرف کھانسی کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں کھانسی جو ہے نا، کھانسی ہمیں ایک سمٹم کہتے ہیں، سمٹم کیسے؟ علامت ہے. بالکل. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ایک کمرے میں آگ لگی ہے خدا نخواستہ تو اس میں سے دھواں نکلے گا. اب دھواں کو بیماری نہیں کہہ سکتے، اصل میں تو آگ لگی ہوئی ہے. دھواں تو ایک علامت ہے، کھانسی تو ایک علامت ہے. اب اس کی جو بیماری جو ہے انڈر لائن مختلف ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے 6 ماہ کا یا 8 ماہ کا، سال سے کم ہے، اس کو مونگ پھلی کا دانہ یا کچھ سپاری کھاتے کھاتے اس میں حلق میں پھنس جائے اور وہ آگے پھپڑے کی نالی میں آ جائے تو وہ ہر وقت کھانسی کرتا رہے گا. اے فارن باڈی ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر اس کو کوئی ایسا انفیکشن ہے جو سلو انفیکشن ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کمزوری ہے، وزن کم ہو رہا ہے، کھا پی کم ہے، ہو سکتا ہے خدا نخواستہ اس کے پھپڑے میں سانس کی نالی میں کوئی ٹی بی کا انفیکشن ہو. اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اس کا پہلے اگر نمونیا کا ٹریٹمنٹ کروایا ہے، اس کی نمونیا کے پانی جو ہوتا ہے یا ریشہ ہے وہ جمع ہو، یا اس کی کوئی ڈائگنوسس ہی اور ہو سکتا ہے اس کو دمہ ہو. بچوں میں دمہ بڑا کامن ہے، یا ہم اس کو پری استھمیٹک کہتے ہیں، ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر کہتے ہیں. تو الرجی کہہ لیں چیسٹ کی، تو اس میں چیسٹ کی ہو سکتا ہے الرجی ہے، اس وجہ سے اس کو بار بار کھانسی ہو رہی ہے. تو اس لیے مین چیز ہوتی ہے کہ ڈائگنوسس کرنا اور ڈائگنوز کر کے اس کے مطابق پراپر ٹریٹمنٹ دینا، یہ امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب کو چیک کروانا لازم ہے، یہ صورت میں بہت ضروری ہے. اور اس کی پراپر ڈائگنوسس اور اس کی ڈائگنوسس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. کہ گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کھانسی ہو رہی بخار کے بعد 2 ہفتے آپ وہ کھانسی رہے گی، ٹھیک ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس بارے میں آپ ذرا کیئر کر دیں کہ یہ ایک ٹی بی بھی بن سکتی ہے آگے جا کے. ٹھیک ہے، اس کو آپ ہلکا نہ لیں. اگر کھانسی ہے بار بار 2-3 ہفتے ہے، اگر اس سے زیادہ بھی ہے تو لازمی ڈاکٹر صاحب کو چیک کروائیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈاکٹر ہے مینس کے اسپیشلسٹ ہونا چاہیے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. تھینک یو جی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ آتے رہیں گے اسی حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے. اب جی کہ مجھے اجازت